یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک وہ رزلٹ جو عوام کی مینڈیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس وقت تک الیکشن کمیشن نے وہ جاری نہیں کیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے لیے بہت سٹرگل کی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں جتنی سٹرگل جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے، بر وقت انتخابات کرانے کے لیے، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے بار بار استدعا کی گئی۔ 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کی گئی، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹوں میں فائل کی گئی۔ یہ کوشش کی گئی کہ الیکشن ہو، ملک میں بر وقت ہو، آئین کے مطابق ہو، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، سب لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، کوئی پولیٹیکل پارٹی یا اس کا پولیٹیکل ورکر یا اس کا کینڈیڈیٹ الیکشن پروسیس سے آؤٹ نہ ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے پی ٹی آئی اس پروسیس میں شامل ہوئی، جس طریقے سے پی ٹی آئی اس ساری تگودو کے باوجود آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، نہ بلا رہا، نہ لیڈرشپ، نہ ساتھ ساتھ کمپین کی اجازت، نہ ریلی کی اجازت، نہ ورکر کنونشن کی اجازت، الٹا ہر مرتبہ ورکر اور کینڈیڈیٹ کے خلاف پرچے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا 8 فروری کو عوام نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے زیادہ تعداد میں نکلے اور غلامی نامنظور کی آواز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیے۔ پاکستان تحریک انصاف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، ہمارے 180 سیٹیں ہیں پاکستان میں، یہ ہماری جیت ہے نیشنل اسمبلی میں۔ اس میں آپ کو فگر پہلے دے چکا ہوں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ فگر ایک بار پھر دیتا ہوں، جس میں ہمارے کے پی کے میں 42 سیٹس ہے، پنجاب میں 115 سیٹیں جیت چکے ہیں ہم، سندھ میں 16 سیٹیں اور بلوچستان میں 4 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں۔ بلوچستان میں ہمیں 1 سیٹ دی گئی ہیں، 3 ڈیو ہے۔ سندھ میں 1 سیٹ بھی نہیں ملی، ساری کی ساری ڈیو ہے۔ پنجاب میں ہماری 50 کے قریب سیٹیں ڈیو ہیں۔ یہ ساری ایک سمپل پلی ہم پٹ اپ کر چکے ہیں۔ جب ووٹ لوگ کاسٹ کرنے جاتے ہیں، پریزائڈنگ افسران رات کے وقت ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، ووٹ پیسفل طریقے سے ہوئے، رات کے وقت سارے پولنگ ایجنٹ کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے، فارم 45 بنا۔ فارم 45 صرف پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو نہیں ملا، وہ پیپلز پارٹی، نون، جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور باقی ساری پارٹیوں کو ملا۔ وہ فارم 45 آنے کے بعد ریٹرننگ افسر کی یہ ذمہ داری ہے قانونی کہ فارم 45 سے ڈیٹا لے کے ہر پولنگ سٹیشن کا، وہ سارے پولنگ سٹیشن کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کے بیس پہ فارم 47 اور فارم 48 بنائے، جس کو ادروائز کہتے ہیں پروویژنل رزلٹ۔ وہ پروویژنل رزلٹ آنے میں دیر کی گئی اور ہماری جو میجارٹی تھی پنجاب میں اس کو ڈائلوٹ کیا گیا، ہماری جو سیٹیں تھیں سندھ میں اس کو ختم کیا گیا، اور بلوچستان میں جو سیٹیں ملی تھیں ان کو بھی کم کیا گیا۔ اس لیے پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ایک سٹیچوٹری فارم ہے، جو پریزائڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے ہیں اور آر او کے دفاتر میں جمع ہے، اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر کیے جائے۔ اب آپ نے دیکھا اس کی تائید میں اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ کل جس طریقے سے راولپنڈی کی کمشنر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دی ہے، اس پہ کوئی پریشر نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی کمشنر آ کر کے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح کے وقت ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا۔ یہ اس موقف کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ پورے دنیا نے دیکھا، یہ آپ کی میڈیا نے دیکھا، یہ سارے آر اوز کے دفاتر کے سامنے جو پولنگ ایجنٹ جمع تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو، اور نہ صرف یہ کہ پوری انکوائری ہو، لیکن جو لوگ ہیں ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے، اور ان سارے لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کے بعد جو رپورٹ وضع کیا جائے وہ رپورٹ عوام کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ رزلٹ الیکشن کے وہ فارم 45 کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ رزلٹ فل 4 ڈکلیئر کیے جائیں۔